السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں اپنے اسکول کی اس دنیا میں جہاں پڑھائی کے ساتھ اچھا بننا بھی سکھایا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور یہ ہے خبریں میرے اسکول کی، وہ پروگرام جہاں ہم صرف سبق نہیں پڑھتے بلکہ سچ بولنا، محنت کرنا اور خواب دیکھنا بھی سیکھتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں کتاب ہمیں علم دیتی ہے، کھیل ہمیں مضبوط بناتا ہے اور استاد ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ یہاں ہر سرگرمی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے اور ہر کامیابی ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ہمارے والدین، اساتذہ تب سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہم ادب کے ساتھ بات کریں، سچائی پر چلیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اسی لیے ہم یہ نیوز بلیٹن لاتے ہیں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں ہمارے چھوٹے قدم اور بڑی کامیابیاں۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف، جہاں ہر طالب علم کچھ نیا سیکھ رہا ہے اور کچھ اچھا کر رہا ہے اور اپنے خواب پورے کرنے کی تیاری میں ہے۔ میرے ساتھ ہیں میرے پیارے ساتھی جو آپ کو سنائیں گے ہمارے اسکول کی اچھی، روشن اور حوصلہ دینے والی خبریں۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں دوسری تحریری جانچ کا انعقاد۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں اسکالرشپ امتحان کے پریکٹس پیپر کا انعقاد۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کی طالبات کی شاندار کامیابی۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں جماعت ششم ڈال کی تخلیقی پوسٹ کارڈ سرگرمی۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں خدمت کے جذبے سے سرشار مثالی سرگرمی۔ انگریزی سبق میں چائلڈ ہوڈ پر ڈائیورسٹی اینڈ ایکویلٹی سرگرمی کا اہتمام۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں جماعت سوم میں موڑ اکشر تعلیمی سرگرمی کامیابی سے منعقد۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں ریاضی کو بنایا گیا دلچسپ، مٹر کی پھلیوں سے شماریات کا عملی سبق۔ طلباء کو مسجد کے آداب اور قرآن کی عظمت سے روشناس کرایا گیا۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کے میدان پر اسکل بوسٹر ڈے کے تحت کھیل، مہارت اور نظم و ضبط کا حسین امتزاج۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں 9 اور 10 فروری 2026 کو تشکیلی قدر پیمائی کے تحت دوسری تحریری جانچ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر طلباء نے بھرپور جوش و خروش اور مکمل تیاری کے ساتھ امتحان میں شرکت کی اور اپنی محنت و صلاحیتوں کو شاندار مظاہرہ کیا۔ یہ تحریری جانچ اردو، مراٹھی، انگریزی، ریاضی اور ماحول کا مطالعہ حصہ اول و دوم کے مضامین پر مشتمل تھی۔ امتحان سے قبل تمام معلمین جماعت نے طلباء کو پرچے لکھنے کے طریقہ کار اور اصول و ضوابط سے آگاہ کیا اور انہیں صاف، خوشخط اور منظم تحریر کی تلقین کی۔ دوران امتحان اساتذہ نے طلباء کی پرچے نویسی کی صلاحیتوں کو باریک بینی سے مشاہدہ کیا تاکہ ان کی تعلیمی بہتری کے لیے آئندہ مزید مؤثر رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ اس موقع پر صدر مدرس صاحب نے مختلف جماعتوں کا دورہ کیا اور امتحانی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے طلباء کی محنت اور اساتذہ کی ذمہ دارانہ خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ تشکیلی قدر پیمائی کا مقصد طلباء کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے انہیں بہتر تعلیمی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے طلباء کو مزید محنت اور یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں بتاریخ 11 فروری 2026 کو اسکالرشپ کے امتحان کے پیش نظر پریکٹس پیپر اسکول کے اوقات میں منعقد کیا گیا۔ پہلا پیپر صبح 8:30 تا 10:30 بجے لیا گیا، جبکہ دوسرا پیپر 10:30 تا 12 بجے منعقد ہوا۔ طلباء نے نہایت سنجیدگی اور محنت کے ساتھ پریکٹس امتحان میں شرکت کی اور اپنے علم و تیاری کا بہترین مظاہرہ کیا۔ اس پریکٹس پیپر کا مقصد طلباء کو اصل امتحان کے ماحول سے روشناس کرنا اور ان کی تیاری کا جائزہ لینا تھا تاکہ آئندہ امتحان میں وہ مزید اعتماد اور بہتر کارکردگی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکے۔ اساتذہ کرام نے بھی امتحان کے دوران اس مکمل نگرانی کی اور طلباء کی رہنمائی فرمائی۔ 8 فروری 2026 بروز اتوار صبح 9 بجے عرض حضرت شاہ تراب الحق کے موقع پر منعقدہ مقابلے نہایت جوش و خروش اور پروقار انداز میں انجام پائے۔ اس عملی و ادبی مقابلے میں مختلف اداروں کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔
تاہم معید المسلمین پرائمری اسکول کے طالبات نے اپنی بہترین کارکردگی سے نمایاں مقام حاصل کیا۔ تحریری مقابلے میں اسکول کی طالبہ اشبہ فاطمہ بنت وحید نے اپنی عمدہ تحریر کی بدولت اول انعام حاصل کر کے اسکول اور والدین کا نام روشن کیا۔ اسی طرح تقریر مقابلے میں اسکول کی ہی طالبہ عائشہ انصاری بنت شکیل انصاری مؤثر انداز بیان اور بہترین تیاری کے ساتھ حصہ لیا ہوئے حوصلہ افزائی کانسلیشن انعام حاصل کیا۔ اس موقع پر صدر مدرس عبدالباسط صاحب نے کامیابی طالبات کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ایسے مقابلے طلباء و طالبات کے لیے صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ CBSE نصاب کے تحت جماعت ششم دال کی طالبات کے لیے انگریزی مضمون میں کریٹو پوسٹ کارڈز کے عنوان سے ایک نہایت دلچسپ اور بامقصد سرگرمی کا انعقاد کیا گیا۔ اس سرگرمی کا موضوع انگریزی ادب کے معروف ڈرامے 12th نائٹ پر مبنی تھا۔ اس تعلیمی اقدام کا بنیادی مقصد طالبات میں تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور انگریزی زبان میں تحریری مہارت کو فروغ دینا تھا۔ انگریزی مضمون کی معلمہ خدیجہ میڈم کی رہنمائی میں طالبات نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ اس سرگرمی میں حصہ لیا۔ خدیجہ میڈم نے پہلے ڈرامے کے اہم کرداروں، کہانی اور پیغام کو آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھایا، جس سے طالبات کو تخلیقی کام کرنے میں آسانی ہوئی۔ سرگرمی کے دوران طالبات نے 12th نائٹ کے مختلف کرداروں اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے دلکش اور تخلیقی پوسٹ کارڈز تیار کیے۔ انہوں نے کرداروں کی جانب سے پیغامات تحریر کیے اور اپنے تاثرات، احساسات اور خیالات کو سادہ، مؤثر اور بامعنی انگریزی میں پیش کیا۔ بعض طالبات نے مزاحیہ انداز اپنایا تو کچھ نے جذباتی اور سنجیدہ انداز میں کرداروں کے احساسات کو بیان کیا۔ طالبات نے رنگ برنگے خاکوں، خوبصورت ڈیزائن اور مختصر مگر جامع جملوں کے ذریعے اپنی فنی اور ادبی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس عملی سرگرمی سے طالبات کی قوت تخیل میں اضافہ ہوا اور وہ روایتی تدریسی طریقے کے بجائے سرگرمی پر مبنی تعلیم میں زیادہ دلچسپی لینے لگے۔ کلاس روم کا ماحول نہایت خوشگوار اور تخلیقی بن گیا۔ آخر میں بہترین اور منفرد پوسٹ کارڈز تیار کرنے والے طالبات کو خصوصی حوصلہ افزائی کی گئی اور ان کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ یہ کامیاب سرگرمی نہ صرف طالبات کی تعلیمی دلچسپی میں اضافہ کا سبب بنی بلکہ ان کے اندر خود اعتمادی، تخلیقی سوچ اور اظہار خیال کی صلاحیت کو بھی مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوئی۔ جماعت پنجم الف ب ج د کے طلبہ نے خدمت خلق اور صفائی مہم کے عنوان سے ایک مثالی اور سبق آموز سرگرمی انجام دی۔ یہ سرگرمی اردو ادب کے سبق حاجی محمد سابو صدیق کے تحت منعقد کی گئی، جس کی رہنمائی معلم محمد خالد انصاری سر نے کی۔ اس سرگرمی کا بنیادی مقصد طلبہ میں خدمت خلق، صفائی کی اہمیت اور ضرورت مند افراد کی مدد کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ اساتذہ کی نگرانی میں بچوں نے نہایت جوش و خروش اور ذمہ داری کے ساتھ حصہ لیا۔ سب سے پہلے طلبہ نے اسکول کے احاطے میں صفائی مہم چلائی۔ بچوں نے کلاس، روزمرہ کھیل کے میدان اور باغیچے کی صفائی کی، کچرا جمع کیا، دیواروں اور فرش کو صاف کیا اور پودوں کو پانی دیا۔ اساتذہ نے طلبہ کو بتایا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور صاف ستھرا ماحول صحت مند زندگی کی ضمانت ہے۔ اس عملی سرگرمی نے بچوں میں نظم و ضبط، ذمہ داری اور اجتماعی تعاون کا شعور پیدا کیا۔ اس کے بعد طلبہ نے مستحق اور غریب افراد کی مدد کے لیے چندہ مہم شروع کی۔ بچوں نے اپنی جیب خرچ میں سے رقم عطیہ کی اور دوسروں کو بھی اس نیک کام میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ جمع شدہ رقم سے راشن اور ضروری اشیاء خرید کر مستحق خاندانوں تک پہنچائی گئی۔ اس اقدام سے طلبہ کے دلوں میں ہمدردی، محبت اور احسان کا جذبہ مزید مستحکم ہوا۔ تقریب کے اختتام پر پرنسپل صاحب نے طلبہ کو اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے فلاحی اقدامات معاشرے کی ترقی اور بہتری میں اہم کردار کرتے ہیں۔ انہوں نے طلبہ کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ خدمت خلق کے جذبے کو زندہ رکھیں اور معاشرے کی
مفید شہری بنے۔ یہ سرگرمی نہ صرف تعلیمی بلکہ اخلاقی تربیت کا بھی بہترین ذریعہ ثابت ہوئی۔ جماعت پنجم کے طلباء نے یہ ثابت کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے قدم بھی معاشرے میں بڑی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ محیط المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پروری میں بتاریخ 28 جنوری 2026 جماعت پنجم کے طلباء کے لیے انگریزی مضمون کے تحت سبق مائی چائلڈ ہوڈ سے متعلق ڈائیورسٹی اینڈ ایکوالٹی کے عنوان سے ایک بامقصد سرگرمی کا انعقاد کیا گیا۔ اس سرگرمی کی نگرانی جناب محمد عامر فاروقی سر نے کی۔ استاد محترم نے طلباء کو تنوع اور مساوات کے مفہوم اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ طلباء نے مختلف مذاہب کی روایتی لباس پہن کر کردار ادا کیے اور اتحاد و بھائی چارے کا پیغام دیا۔ دو طلباء نے اس موضوع کی وضاحت کی جبکہ ایک طالب علم نے ڈاکٹر APJ عبدالکلام کا قول پیش کیا۔ اس سرگرمی کے ذریعے طلباء میں سماجی ہم آہنگی، احترام اور مساوات کے جذبے کو فروغ ملا، نیز ان کے اعتماد اور اظہاری خیال کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عفان خان ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ڈائیورسٹی کے موضوع پر چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ ڈائیورسٹی کا مطلب ہے مختلف ہونا۔ ہماری دنیا میں لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف مذاہب اور ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سب انسان ہیں۔ یہی تنوع ہماری دنیا کو خوبصورت بناتا ہے۔ میرا نام محمد عمار ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایکویلٹی کے موضوع پر کچھ چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ ایکویلٹی کا مطلب ہے برابری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو برابر کا حق، برابر کی عزت، برابر کا موقع ملنا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، لڑکا ہو یا لڑکی، کسی بھی مذہب یا علاقے سے تعلق رکھتا ہو۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ مذہب ہمیں ایک دوسرے سے دشمنی کرنا نہیں سکھاتا، ہم سب ہندوستانی ہیں، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرے، کس کے ساتھ امتیاز نہ کرے اور سب کو برابر سمجھے۔ جیسا کہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے کہا تھا، ہم سب مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہماری سوچ اور مقصد انسانیت ہونا چاہیے۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم تنوع کا احترام کریں گے اور برابری کو فروغ دیں گے تاکہ ہماری دنیا ایک امن والی جگہ بن سکے۔ محیط المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار میں جماعت سوام الف کے طلباء کے لیے مضمون مراٹھی کے تحت موڑاکشرے بنیادی حروف کے عنوان سے ایک مفید تعلیمی سرگرمی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ سرگرمی کلاس ٹیچر محمد سرور شریف کی نگرانی میں منعقد ہوئی، جس کا مقصد طلباء کو مراٹھی زبان کی بنیادی حروف سے روشناس کرانا تھا۔ اس موقع پر طلباء کو بتایا گیا کہ مراٹھی زبان لکھنے کے لیے دیوناگری رسم الخط استعمال کیا جاتا ہے اور اس رسم الخط کے حروف کے مجموعے کو موڑاکشر یا ورن مالا کہا جاتا ہے۔ نئے سرکاری معیار کے مطابق مراٹھی ورن مالا میں کل 52 حروف شامل ہے، جن میں سرخ حروف علت، سور ادی اور وینجن حروف صحیح شامل ہے۔ یہ حروف زبان کی بنیاد ہے اور آوازوں کی تحریری شکل کو ظاہر کرتے ہیں۔ طلباء کو روایتی 12 سروں ا، آ، ای، ای، او، او، اے، او تک کے وینجن کی معلومات بھی دی گئی۔ اس بات پر زور دیا جو وغیرہ سے متعارف کرایا گیا، حروف کے درست تلفظ سے زبان صاف اور واضح ہوتی ہے اور لکھنے کی مشق میں بہتری آتی ہے۔ سرگرمی کے دوران طلباء کو حروف کے اور ان سے بننے والے لفظ اور جملوں پر مشتمل خوبصورت اور دیدہ زیب کارڈ دیے گئے اور طلباء سے ان حروف، الفاظ اور جملوں کو بآواز بلند پڑھوایا گیا۔ طلباء نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ کلاس ٹیچر محمد سرور شریف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کی سرگرمیوں سے طلباء کی لسانی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اور ان کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ ہمارے اسکول میں جماعت ہفتم کے طلباء کے لیے ریاضی کے مضمون کو ایک انوکھے اور عملی انداز میں پیش کیا گیا۔ دی میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن کے زیر انتظام چلنے والے محیط المسلمین پرائمری اسکول پربھنی میں شماریات کے سبق کو محض بلیک بورڈ تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اسے ایک دلچسپ ایکٹیویٹی کی شکل دی گئی۔
मजमून मुअल्लिम मोहतरम फारूक अहमद साहब की ज़ेर निगरानी मुनअक़दा इस सरगर्मी में तलबा को 2 से 3 के ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हर तालिब इल्म को 20 मटर की फलियाँ दी गई। तलबा ने बड़े शौक़ से इन फलियों को छीला, इनमें मौजूद दानों को गिना और इस डेटा को अपनी ब्याज में दर्ज किया। तलबा ने दानों की तादाद की बुनियाद पर तादी जदवल तैयार करना सीखा। ग्रुप वर्क के जरिए एक दूसरे के काम की जांच की गई। किताबी इल्म को रोज़मर्रा की अशिया मटर से जोड़कर तज्जिया और मुशाहिदा करने की सलाहियत को जला बख्शी गई। इस मौके पर मुअल्लिम फारूक अहमद साहब ने बताया कि इस एक्टिविटी का मकसद तलबा में रियाजी के कई खौफ को ख़त्म करना और इनमें खुद एतमादी पैदा करना है ताकि वो खुद सीखने की तरफ राग़िब हो। बच्चों के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट और इनकी मेहनत इस बात की गवाह थी कि जब तालीम को तजुर्बे के साथ जोड़ा जाता है तो सीखना आसान हो जाता है। और जो चीज़ें कितनी है उसकी जगह लेकर हम उसकी जमा करते हैं। आज जो हम एक्टिविटी में लेने वाले हैं, आपको हमने मटर फली दिए हैं। उस मटर फली के दानों को निकालना है और मटर फली के दानों को निकालकर हर फली में कितने दाने हैं आपको आपकी कापी में उसको इंदराज करना है और उसके बाद फिर उसका ताबूती जदवल आपको बनाना। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके। 21 फरवरी 2026 रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की आमद के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ बरोज़ हफ्ता मदरसे हाजा में एक खुसूसी तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद तलबा को रमज़ान में मस्जिद के आदाब, नमाज की अहमियत और कुरान करीम की अज़मत से वाकिफ़ कराना था। ये तमाम प्रोग्राम मुईज़ सर के ज़ेर निगरानी अक़दार की पासदारी के तहत कामयाबी से हमकिनार हुआ। प्रोग्राम में हाफिज़ शोएब साहब, क़ारी इरफान साहब, अब्दुल रहीम साहब और फारूक सर ने तलबा से मुफस्सल खिताब किया और इन्हें दर्ज झेल हिदायत दी। मुक़र्ररीन ने जोर दिया कि रमज़ान में मसाजिद में बेपनाह रश होता है, लिहाजा तलबा कोशिश करें कि घर से ही वज़ू और तहारत से फारिग होकर आए ताकि मस्जिद के वज़ू खानों पर बोझ कम हो और बुज़ुर्गों को नमाज के लिए दुश्वारी ना हो। तलबा को हिदायत दी गई कि वो मस्जिद में सफ़ों का ख़ास ख्याल रखें और अपनी जगह मस्जिद के आखिरी हिस्सों या कोनों में बनाएं ताकि नमाजियों के लिए रुकावट ना बने। नीज़ किसी भी नमाजी के सामने से गुजरने से सख्ती से गुरेज करे। तरावीह में कुरान पाक की तिलावत के दौरान मुकम्मल खामोशी इख्तियार करने और इसे गौर से सुनने की तलक़ीन की गई। तिलावत के दौरान शोर शराबा या सफ़ों में मस्ती करना इमाम साहब के तवज्जो भटकाने का सबब बनता है, जिससे बचना लाजमी है। मौजूदा हालात के तनाज़र में तलबा को कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की तरग़ीब दी गई। मुक़र्ररीन ने कहा कि अल्लाह की नाराज़गी को दूर करने के लिए तौबा का सहारा ले और पूरी दुनिया के मुसलमानों को खैर व आफ़ियत के लिए दुआ करे। वर्कशॉप के अख्तिताम पर असातिज़ा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि तलबा इन हिदायत पर अमल करके रमज़ानुल मुबारक में नज़्म व ज़ब्त का बेहतरीन नमूना पेश करेंगे और मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल होने से बचाएंगे। अल्लाह को बनाओ, इस्तग़फ़ार करो, अभी जैसे शोएब साहब ने बोला कुरान की तिलावत करो, सबसे प्यारी चीज़ है इस्तग़फ़ार। ये नहीं बोल सकते तो अल्लाहुम्मा इस्तग़फ़ार। मस्जिद मुस्लिमीन के मैदान पर स्किल बूस्टर डे के तहत खेल महारत और नज़्म व ज़ब्त का हसीन इम्तिज़ाज। बरोज़े सनीचर मस्जिद मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल परभनी में स्किल बूस्टर डे के मौके पर खेल की सरगर्मी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जमात सुवम अलिफ और बे के तलबा के लिए खेल के वसाइल से मुज़य्यन मैदान तरतीब दिया गया। तलबा को चैन गेम इस खेल से वाकिफ़ कराया गया। इस खेल की निगरानी मुअल्लिमुल जमात मोहम्मद सरवर सर और अब्दुल माजिद सर ने की। इस सरगर्मी का मकसद बच्चों में ताउन, महारत, नज़्म व ज़ब्त और जिस्मानी फुर्ती को फ़रोग़ देना था। खेल के आगाज़ में तलबा को कुर्सियों के अतराफ मुनज़्ज़म अंदाज में खड़ा किया गया। बाद अदा खेल के उसूल समझाते हुए मुअल्लिमुल जमात ने बतौर नमूना अमली मुज़ाहिरा पेश किया। तलबा ने एक कैन की सूरत में अपने असातिज़ा के हमरा हल्की दौड़ के साथ कुर्सियों और कौम के दरमियान से चक्कर लगाए।
جس سے بچوں میں جوش و خروش اور خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ اس کے بعد تمام طلباء کو گروپ کی شکل میں اس کھیل سے محظوظ ہونے کا موقع فراہم کیا گیا۔ ناظرین اکرام، آپ نے ملاحظہ کی موضوع پرائمری اسکول کی رنگا رنگ اور معلوماتی متاثر کن نیوز بلیٹن۔ امید ہے یہ بلیٹن آپ کے دل کو بھایا ہوگا اور آپ کو ہمارے تعلیمی اور تربیتی سفر کی خوشبو محسوس ہوئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں علم، تربیت اور کامیابی کے یہ داستانیں آپ تک مسلسل کی رہے تو ہمارے چینل الموج سوشل کو سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس بلیٹن کو شیئر کریں تاکہ علم کی روشنی اور نفع بخش باتیں زیادہ پھیل سکے۔ دیکھتے رہیے الموج سوشل فارمر، جہاں علم بھی ہے، تربیت بھی اور ترقی کی طرف بڑھتے قدموں کی کہانی بھی۔ جلد ہی ہم نئی خبروں اور سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔